السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیچ فلاور ریمیڈیز کی ریمیڈی نمبر 12 پہ، جینسین۔ جو لوگ کبھی خوش نہ رہ سکیں، ہر وقت اداس رہنے کا بہانہ تلاش کرتے رہیں، جنہیں ہر وقت اپنے ٹھیک ہونے میں شک ہو، کسی وقت بھی آدھی بھری بوتل کو ہمیشہ آدھی خالی ہی کہیں، کبھی اسے آدھی بھری نہ کہیں، انہیں جینسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کسی چھوٹی سی بات کو لے کر اداس اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کے راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں اگر ان کو شفا یابی میں تاخیر ہو جائے یا شفا یابی کی رفتار کم ہو جائے تو انہیں اپنی شفا یابی پر شک ہو جاتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس شک کی وجہ سے وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈاکٹر کو اپنا حال سنا کر دوا لیتے ہیں تو دوا کھانے سے پہلے ہی سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا یا نہیں۔ ان میں اداس ہونے کی وجہ تلاش کر لینا قدرتی ہوتا ہے۔ بس یہ چڑھتے وقت بھیڑ کو دیکھ لیں یا گاڑی لیٹ ہو جائے، اپنے پاس کھلے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سامان نہ خرید سکیں یا دوا لینے کے فوراً بعد آرام نہ آئے تو اتنی معمولی سی بات پر وہ مایوس یا اداس ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ جینسین کی فطرت کے مریض میں اداس ہونے کے لیے وجہ ضروری ہے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کا عدم اعتماد اور سچائی سے دور بھاگنے کی فطرت ہی ان کی افسردگی اور بنیادی مشکلات کا سامنا نہ کر سکنے کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر کسی بیماری میں دوا سے آرام آتے آتے رک جائے تو جینسین دوا لینے سے ان کو دوبارہ آرام آ جائے گا۔ جو بچے اسکول کا کام کرتے ہیں یا امتحان میں پرچہ ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے بہت اداس یا مایوس ہو جاتے ہیں، جینسین دوا لینے سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک کیس کا احوال دیتا ہوں جو جینسین کو آپ کے سامنے بالکل ہی واضح کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کو ہمارے پاس لایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اس کو بہت پرانے سر درد کی تکلیف ہے، اسے چکر آتے ہیں اور وہ ہر وقت اداس رہتا ہے۔ بہت علاج کروائے، ڈاکٹر بدلے، مگر اسے کسی بھی طرح یقین نہیں ہوتا کہ کوئی بات ہو وہ اس کا تاریک پہلو لیتا ہے۔ پیسیمسٹ ویسے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں۔
کئی سال پہلے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور یہ سب تکالیف اس سے بعد میں شروع ہوئی۔ جب ہم اسے دائمی چوٹ کے لیے آرنیکا دینے لگے تو وہ بولا، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا۔ اس بنیاد پر اسے پہلے 3 خوراک جینسن کی دی۔ اس کے بعد اس کو کچھ آرام محسوس ہوا۔ 2 دن بعد اور جینسن دی، اس کے بعد آرنیکا 1 ایم ہر روز 1 خوراک 3 دن تک دی، جس سے اس کے سر کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ جبکہ اس نے بتایا کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے بھی مجھے آرنیکا ہی دی تھی، مگر اس سے آرام نہیں آیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کی دماغی کیفیت یاسیست انگیز تھی۔ اسے شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ دوا اسے شفا یاب کر سکے گی کہ نہیں۔ جینسن دوا نے اس کا شک دور کر دیا اور تب آرنیکا نے اپنا کمال دکھایا۔ پچھلے ڈاکٹر نے اس کے دماغ سے شک دور کرنے کی کوئی دوا نہیں دی تھی، اس لیے آرنیکا بھی اپنا اثر نہ کر سکی۔ واضح رہے کہ جب تک مریض کو دوا اور ڈاکٹر دونوں پر اعتماد نہ ہو، تب تک دوا اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ جینسن کا مریض ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے اداس ہوتا ہے، بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ اداس ہونے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اسے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک اسے اداس ہونے کی وجہ یا بہانہ نہ مل جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اسے اداسی میں بھی سکون ملتا ہے۔ ڈاکٹر کو دوا دیتے وقت یہ شک ہو کہ یہ دوا صحیح طور پر اثر کرے گی یا نہیں، اور مریض کو دوا لیتے وقت شک ہو کہ اس سے اسے شفا یابی ملے گی کہ نہیں، طالب علم کو امتحان میں پاس ہونے کا شک ہو، عبادت کرتے یا دعا مانگتے وقت اپنی دلی خواہش کے پورا ہونے میں شک ہو، خواہ انسان اپنا شک ظاہر کرے یا دل میں ہی یہ شک گھر کر جائے، تو اس کے لیے اس کی دوا جنسین ہی بنتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جنسین کی چند خوراکیں کچھ دن دینے سے ان کی یہ ذہنی کیفیت، مطلب یہ شک کرنا، عدم اعتماد کرنا، اداس رہنا، یہ چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی۔ بعض اوقات کوئی معمولی سی رکاوٹیں بھی جینسن کے مریض کا ذہنی توازن کھو دیتی ہیں اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کے کام میں معمولی سی رکاوٹ پڑ جائے تو وہ بالکل ہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمیشہ تاریک پہلو دیکھتا ہے۔ امید کافی ہے آپ کو جینسین بیچ فلاور ریمیڈیز کی 12ویں دوائی کہ مریض کی ذہنی کیفیت کلیئر ہو گئی ہوگی اور آپ آسانی سے جینسین کے مریض کو پہچان سکتے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔
چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔